سینیٹر مشال یوسف زئی۔ چیئرمین صاحب، حکومت بڑی ڈٹائی سے ہمیں ایکسکیوزز دے رہی ہے۔ عمران خان اس ملک کا مقبول ترین لیڈر، ایک سابق وزیر اعظم جس نے اس ملک کے غریب عوام کو 3 کینسر ہسپتال دیے، صحت انصاف کارڈ دیا جس نے اس ملک کے 43 ملین فیملیز کو اکموڈیٹ کیا، اور آج وہ خود اپنے لیے صحت کا انصاف مانگ رہا ہے، آج وہ خود اپنے لیے علاج مانگ رہا ہے، آج وہ اپنی اہلیہ کے لیے علاج کی سہولت مانگ رہا ہے۔ یہاں پہ باتیں ہوئی سر، میں شروع کروں گی رانا ثناء اللہ صاحب پہ۔ انہوں نے کہا، لیڈر آف اپوزیشن نے جب کہا کہ خان صاحب کی صحت کا بی پی کا مسئلہ ہوا ہے تو میں نے چیک کرایا اور مجھے کہا گیا کہ ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے، تو سر اپنے سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کو سیک کرے، کیونکہ وہ آپ سے غلط بیانی کر رہا ہے۔ اسی سپرڈنٹ اڈیالہ جیل نے آج سپریم کورٹ میں اپنی رپورٹ جمع کی ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کو صحت کے سنگین صورتحال سے وہ فیس کر رہے ہیں، اور ان کو بہت سے چیزیں درپیش ہیں جن میں ایک بی پی ہے، اور جس کے لیے ان کا علاج کے ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کا علاج اڈیالہ جیل میں نہیں ہو سکتا، ان کے لیے کچھ فیسلٹیز درکار ہے جو حکومت ان کو نہیں دے رہی ہے۔ پھر یہاں پہ بات ہوئی، ہمارے لا منسٹر صاحب نے بات کی کہ جی عدالتوں میں یہ معاملہ سب جوڈس ہے تو اس پہ بات نہیں کر سکتے۔ سر کن عدالتوں کی بات کر رہے ہیں؟ ہمارے لیے قانون ہے، ہمارے لیے آئین ہے، اور آپ کے نواز شریف صاحب کے لیے بائیو میٹرک کی مشین اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچائی جاتی ہے۔ آپ ان عدالتوں کی بات کر رہے ہیں، آپ ان عدالتوں کی بات کر رہے ہیں جو ہم سے ضمانتیں مانگتی تھی کہ نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس ڈاؤن ہو گئے، کون ان کی زندگی کی ضمانت لے گا؟ تو آج میں رانا ثناء اللہ صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پوچھے شہباز شریف صاحب سے کہ کون عمران خان صاحب کی زندگی کی ضمانت لے گا، کون بشرا بی بی کی زندگی کی ضمانت لے گا؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا بی پی شوٹ اپ ہوا ہے، ہم ان کے لیے فیسلٹیز دیں گے۔ آپ کس کی؟ میڈم چپ کر جائے، بیٹھ جائے، ہمیں پتہ ہے آپ کو دو تین ذمہ داریاں دی ہے، آپ کی جھوٹی بڑی سخت ہے۔ ایکسپنج کرو۔ صحیح ہے سر، مجھے تو لگ رہا ہے کہ آپ کا بلڈ پریشر آئے، آرام سے سر، بہت ہے آرام سے۔ پھر انہوں نے بات کی، سر سنیں، پھر انہوں نے بات کی، سپریم کورٹ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ 1 اگست سے لے کر 10 اگست تک 1 اگست سے لے کر 10 اگست تک خان صاحب کی صحت خراب رہی ہے۔ سر آپ نے ان کو کیا فیسلٹیز دی ہے؟ آپ نے کیوں ان کو ہسپتال شفٹ نہیں کیا گیا؟ ورنہ حالات تو یہ ہے کہ پمس میں صدر زرداری صاحب کے لیے پورا بلاک مختص ہوا تھا، اسی پنجاب میں نواز شریف صاحب اور ان کی بیٹی کے لیے پورے بلاک مختص ہوتے، اور آپ ہمیں آئین اور قانون سمجھا رہے ہیں سر۔ پھر آپ نے یہاں بات کی، ہمارے لا منسٹر صاحب نے بات کی کہ جی ان کا ٹرائل ہوا، ان کا ایویڈنس ہوا، ان کا وٹنس ہوا، اور پھر کیا ہوا؟ سر ہمت ہے تو لگائے نا اپیلیں، کیوں نہیں لگا رہے؟ آپ لوگ تو ججز کے لیے لڑ رہے، آپ تو سمری سے پہلے ڈیلے کرتے ہیں کہ آدھے ججز آپ کے آدھے ہمارے، آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ ہمیں بتا رہے ہیں ججز کی، آپ ہمیں بتا رہے ہیں ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کی باتیں، لگائے نا، کیوں نہیں لگا رہے اپیلیں؟ کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں لا منسٹر صاحب کہ جب خواتین کے معاملے میں سزا میچور ہو جاتی ہے تو سسپینشن آف سینٹنس نہیں لگایا جاتا؟ کیوں نہیں لگایا جاتا سر؟ کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جب اپیلیں لگیں گی اور جب تک ہم نے ان کے لیے نئی قانون سازی نہ کرائی ہوگی تو یہ تو ایکوٹ ہو جائیں گے، لیکن اس لیے یہ نہیں کرنا چاہتے کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو اندر رکھنا چاہتے ہیں۔ سر آج میرے لیڈر کی صحت کی بات ہے، آج چونکہ ہم یہاں اس لیے بات کر رہے ہیں کیونکہ رانا ثناء اللہ صاحب کو شاید یہ بات نہیں پتا، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کے سر کنکلوژن پہ آتی ہوں۔ سر حوصلے سر، سنیں سر، ہمارا لیڈر مشکل میں، ان کی زندگی کی بات ہو رہی ہے، کیسے میں کنکلوڈ کروں؟ آپ ان کو جیل میں سے اسپتال شفٹ کریں، میں ابھی کنکلوڈ کر دیتی ہوں، آپ دیں نا ورڈکٹ، نہیں دے سکتے تو سنیں پھر ہماری بات۔ یہاں پہ رانا ثناء اللہ صاحب نے بات کی سر، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہم نے پٹیشن کی، اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے لیے ایگزیکٹو آرڈرز ہوں گے، کمشنر اسلام آباد آرڈر کرے گا اور سپرڈنٹ اڈیالہ جیل آرڈر کرے گا۔ کمشنر اسلام آباد کس کے نیچے آتا ہے سر؟ اس حکومت کے نیچے آتا ہے، یا تو بتائے کہ وہ ہمارے نیچے نہیں آتا تو ہم مان جائیں گے کہ ٹھیک ہے آپ کے نیچے نہیں آتا، لیکن سپرڈنٹ اڈیالہ جیل کے پاس اختیار ہے ملاقاتوں کا۔ آپ کو جو باتیں پسند آتی ہیں سر، آپ باتیں سنیں، کیسے شکریہ سر؟ ابھی تو میں نے شروع بھی نہیں کیا، نہیں سر 5 منٹ سے 1 منٹ بھی زیادہ نہیں۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے 7 منٹ بات کی ہے، میں 7 منٹ بات کروں گی سر، آپ مجھے 1 منٹ اور دیں سر۔ سر میں کنکلوڈ کر رہی ہوں، مائک بند کریں جی۔ سینیٹر طلال چودھری صاحب۔
جی یہ آپ کی اور حکومت کے درمیان طے ہوا ہے یہ ساری چیزیں. جی سینیٹر طلال چودھری صاحب. جی چیئرمین صاحب تھینک یو ویری مچ. جی چیئرمین صاحب گزارش یہ ہے جی پلیز. کہ یہ جو تحریک تھی مائک بند کرے مشال کے. یہ تحریک شروع ہوئی تھی بات کریں. انقلاب لانے سے, نظام بدلنے سے. میں وزیر اعظم نہیں مانتا, میں صدر نہیں مانتا, میں اسمبلی نہیں مانتا, میں الیکشن نہیں مانتا, میں چیف جسٹس نہیں مانتا, میں چیف آرمی سٹاف نہیں مانتا. اب یہ بات آ گئی ہے ملاقات تک. یہ ایک ہے قانونی آرڈر ان دا ہاؤس اور پلیز. انسانی معاملہ, دوسرا ہے اس کو سیاسی ایجنڈا بنانے کا معاملہ. جناب چیئرمین, اب ان کی سیاست جو ہے وہ انسانی ہمدردی کارڈ پہ, ملاقات پہ, بچوں کی کو آنے نہیں دیتے. ہمیں پھر میں حیران ہوں جناب چیئرمین, لوگ اپنے بزرگوں کے لیے, بھائیوں کے لیے, لیڈر کے لیے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے, اس کو صحت دے. یہ سب سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ہر چوتھے دن افواہ پھیلاتے ہیں کہ اس کی جان کو خطرہ ہے اور وہ نہ جانے وہ شاید زندہ ہی نہیں ہے. اور یہ سارا کچھ کس کے گرد گھومتا ہے؟ کیا کیا ٹرائی نہیں کیا. 9 مئی, 26 نومبر, استعفے, اسمبلیاں توڑیں, الیکشن نہیں مانتا میں, ہم پارلیمنٹ نہیں مانتے, اور بات اب آ گئی ہے ایک ملاقات تک. گزارش یہ ہے ملاقات تو ایک جین مینول اور قانون کے مطابق ہوگی. جناب چیئرمین, صبح 3 رکنی بینچ سپریم کورٹ آف پاکستان کا, جس میں رٹ پٹیشن لگائی گئی ہے ان کی, جس میں میٹنگ اور میڈیکل دونوں کے بارے میں صبح رٹ لگی ہے, اس میں اڈیالہ جیل کے سوبر نے اپنی ڈیٹیل رپورٹ جمع کروائی ہے. اس ڈیٹیل رپورٹ میں انہوں نے ان کی صحت کے متعلق, ان کی ملاقاتوں کے متعلق, ان کی لیونگ کنڈیشنز کے متعلق ایک ایک چیز بتائی ہے. اس میں جو فیکٹس دیے گئے ہیں اس میں کہا گیا ہے کہ بشرا بی بی کو اور عمران خان صاحب کی ملاقاتیں 84 دفعہ ہوئی ہیں, 84 ٹائمز. اتنی ملاقاتیں ان کی گھر نہیں ہوئیں جتنی ان کی وہاں کروائی گئی ہیں. گزارش یہ ہے اس کے علاوہ ان کی ملاقاتوں کے ساتھ ان کی لیونگ کنڈیشنز, ان کی میڈیکل کنڈیشنز, ان کو کون کون سی سہولتیں دی گئی ہیں. اب بات یہ ہے, کل سپریم کورٹ آف پاکستان